بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی یوٹیوب سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اس قرآن صراط ہدایت سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے جزء اول یعنی پہلے پارے میں موجود فرامین باری تعالی جو اہم ٹاپکس ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں، ان میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں ہم جو ٹاپک کور کریں گے ان میں پہلا ٹاپک قرآن مجید کی فضیلت ہے، دوسرا پھر ہم صحابہ اکرام کے ایمان اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کریں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اسی طرح قرآن سے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ اسی طرح ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کی شان، اس کے ساتھ ساتھ تخلیق حضرت آدم اور ان کا جنت سے نکالا جانا، اس کو بھی ہم آج جانیں گے۔ اور اسی طرح ہم ایک ایسے کام کو بھی جانیں گے جو بدقسمتی سے آج مسلمان کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کا کام بتایا ہے۔ یوں ہی معلوم ہوگا آج بنی اسرائیل کے واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور مزید ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور اسی کے آگے ہم جانیں گے ہاروت اور ماروت کا قصہ، اور یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں کیسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اور جانیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور اختتام کریں گے ہم تعمیر کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر۔ تو چلیے ان دلچسپ موضوعات اور علم کے خزانے کو جان لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن صراط ہدایت۔ ہم اپنے ٹاپکس پہ آنے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنے سے، سمجھنے سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4739 اور اسی طرح 4741 یعنی 4739 اور 4741 حدیث نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس سیریز قرآن صراط ہدایت میں ہم قرآن شریف ہی سیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلت میں انشاءاللہ تعالی حصے دار بن رہے ہیں۔ اب باقاعدہ ہم اپنے ٹاپکس کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ ہو یا قرآن مجید کی کوئی بھی دیگر سورت ہو سوائے سورہ توبہ کے، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جس کا معنی تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے، پہلی صفت رحمان اور دوسری صفت ہے رحیم۔ اب اگر دیکھی جائے قرآن مجید ہی کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کئی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کو علیم فرمایا ہے، بصیر فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رزاق فرمایا ہے، اپنے آپ کو ستار فرمایا ہے، جبار فرمایا ہے، قہار فرمایا ہے، اور اسی طرح دیگر کثیر صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، مگر یہاں پہ رحمان اور رحیم ذکر کیا ہے، کوئی اور صفت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں دیتے ہیں کہ اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اگر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل کر دیتا ہے۔ تو چونکہ ہماری اس سیریز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھ کر اس پر عمل کریں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنا بھی کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔
اور اب سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 جس کے بارے میں اکثر گفتگو کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی معبود مان کر مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اب ہمارے ناظرین تھوڑی توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ لوگ اس آیت کو پیش کر کے یہ بات اخذ کرتے ہیں اور اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی کسی بھی طرح کی مدد نہ مانگی جائے، اور اگر مانگی جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا، جبکہ اس آیت کا ہی اسلوب دیکھ لیا جائے، سیاق و سباق دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے مدد مانگنا اس صورت میں شرک اور حرام ہوگا کہ جب اس کو معبود سمجھ کے مانا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مدد کے ساتھ اپنا معبود ہونا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا ہے ایاک نعبد، ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں، پھر فرمایا ہے ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ظاہری وسائل چھوڑ دے، ظاہری اسباب چھوڑ دے اور یہی کہتا رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگی جائے گی، تو یہ بالکل غلط بات ہوگی، کیونکہ اگر ہم قرآن مجید ہی کا مزید مطالعہ کریں اور مزید پڑھیں تو خود اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 پہ دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ تعاونو، اسی سے بنا ہے استعانت، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایاک نستعین فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مائدہ میں فرمایا ہے وہ تعاونو، یہ امر ہے، یعنی آرڈر ہے، حکم ہے کہ اللہ فرمایا رہا ہے مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر آگے ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ تو خود مدد کا حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اگر کوئی ایاک نستعین پر یہی رٹ لگاتا رہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر تو آگے خود اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کے شرک کا حکم دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدد اس صورت میں مانگنا ناجائز ہے، اس صورت میں مانگنا شرک ہے کہ جب معبود سمجھ کر ماننا جائے اور معبود سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ اب اگر کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے مگر معبود نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عطا سے کوئی مددگار ہے، تو بالکل یہ عقیدہ رکھنا قرآن کی روح سے صحیح ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تو خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کی مزید بھی کافی تفصیل ہے، مگر چونکہ ہمیں مزید ٹاپکس بھی کور کرنے ہیں اس لیے انشاءاللہ اس کو کسی الگ ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے کور کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پر۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اب اس آیت کی اگر ہم تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو علماء اکرام نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، مگر جو معنی تقریباً ہر معتبر تفسیر میں آپ کو ملے گا، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر کبیر میں اور اسی طرح دیگر کثیر تفاسیر میں یہ معنی ملتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اپنے حبیب کی ذات کی طرف، کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت پا جائیں گے، یعنی ان سے محبت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، تو پھر کامیابی بھی پا جائیں گے اور ہدایت بھی پا جائیں گے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 54 یعنی 54 میں فرمایا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یعنی تم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اب اسی آیت کو اس کی اگلی آیت کے ساتھ ملا کے اگر پڑھا جائے تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ دعا کروا رہا ہے کہ بندے کہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان فرمایا۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کن لوگوں پر فرمایا۔ یہاں پہ جو ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالی نے انعام فرمایا، احسان فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور ہر نیک بندے اور نیک ولی پر۔ اب یہاں سے ہمارے ناظرین ایک بات بڑی غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کتنی پیاری بات سمجھائی ہے اور سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے کہہ رہا ہے، دعا منگوا رہا ہے کہ بندے اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کریں، مگر جب سیدھے راستے کی بات آئی تو اللہ نے بندوں کو یہ نہیں کہا کہ راستہ اللہ کا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یعنی جو کچھ لوگ اس طرح سے گمراہی پھیلاتے ہیں، فتنے برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے بھٹکاتے ہیں یہ بات کہہ کر کہ اولیاء اللہ کوئی چیز نہیں یا اولیاء اللہ کوئی شے نہیں یا معاذ اللہ نبی آئے اور وہ چلے گئے اور اب ان کی بات نہ کی جائے، اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں غلط باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں، جان لیں کہ ایسا ہر شخص جو صحابہ کے بارے میں اگر غلط بات کرے، نبیوں کے بارے میں غلط بات کرے، صدیقین اور شہداء کے بارے میں غلط بات کرے یا اولیاء کے بارے میں غلط بات کرے، ایسا ہر شخص گمراہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جس راستے کو ہدایت کا راستہ فرمایا ہے اس کو منسوب ہی ان نیک اشخاص سے کیا ہے، اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا صراط اللہ، بلکہ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی راستے کی طرف ہدایت کرنے کی دعا منگوائی ہے۔ یعنی اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہم نبیوں کے راستے پہ رہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ رہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں تو شہداء کے راستے پہ رہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں تو اولیاء کے راستے پہ رہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ اولیاء کوئی شے نہیں، ہم ان کو کہیں کہ تم کوئی شے نہیں، کیونکہ اولیاء سے رابطہ اور ان سے راستہ چلنے کا حکم تو اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، ہم اللہ کی مانیں گے یا کسی بدعقیدہ اور گمراہ کی مانیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ تو ہماری یہ سیریز جس کا نام ہے قرآن صراط ہدایت ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کیسی صراط ہدایت ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں ڈر والوں کے لیے یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں ہمارے ناظرین میں سے وہ لوگ سنیں یا ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیت سنتے ہیں اور سائنس اس کے برعکس کوئی بات کہتی ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی سائنسی تحقیق
تحقیق معاذ اللہ قرآن کے خلاف بھی جائے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ وہ تحقیق جھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے۔ جیسا کئی دفعہ ثابت بھی ہوا ہے کہ سائنس کوئی تحقیق کرتی ہے، بعد میں پھر اپنی تحقیق سے پلٹ جاتی ہے اور اسے ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اب آ جاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 پہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، اس آیت میں ہر مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اور لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے پاگل ایمان لائے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان منافقوں کو نہیں پتا، ان منافقوں کو علم نہیں، وہ خود پاگل اور بے وقوف ہیں جو ان لوگوں کی طرح ایمان نہیں لاتے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اب یہاں پہ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کس طرح سے ایمان لانے کی بات کی جا رہی تھی کہ جس میں منافقوں نے یہ کہا کہ ہم بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں، تو یہاں پہ ایمان صحابہ اکرام کی طرح لانے کی بات ہے۔ کیسا ایمان لانے کی؟ جیسا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس کے کثیر واقعات صحیح احادیث طیبہ کی کتب میں موجود ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اکرام ایک پانی کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہر قطرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے جسموں پہ مل لیتے، جسے نہیں ملتا کوئی قطرہ وہ دوسرے صحابی سے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مر لیتا۔ اسی طرح دیگر کثیر واقعات ہیں کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دیوانہ وار محبت فرماتے، جیسے ایک صحابی رسول کے انگلی سے حضور نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی، انہوں نے کہا کہ میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ لے جاؤ گھر میں عورتوں کو دے دینا، مگر انہوں نے کہا جسے حضور نے پھینک دیا میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کے گھر کو دیکھ کر حضور نے تعجب کا اظہار فرمایا، ان صحابی نے جا کے اپنا گھر گرا دیا کہ جو میرے آقا کو نہیں پسند میں کیسے اس گھر کو رکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر تیر لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت مالک کو وہ خون اپنے رخسار مبارک سے نکال کر دیا، کہا اس کو پھینک دو۔ وہ پھینکنے کے بجائے وہ حضور کا خون مبارک کو پی گئے۔ جب منافق لوگ یہ واقعات دیکھتے صحابہ کرام کے کہ یہ اس طرح سے ایمان لائے ہیں کہ حضور کے عشق میں فنا ہو گئے ہیں، حضور سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں، جب منافقوں سے کہا جاتا کہ تم اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو ان کی طرح محبت کرو، تو یہ حرکات صحابہ کرام کی دیکھ کر، یہ مبارک عمل حضور کی محبت میں دیکھ کر، یہ حضور کے عشق میں وارفتگی دیکھ کر منافق کہتے کہ معاذ اللہ یہ تو پاگلوں جیسی حرکتیں ہیں، کیا ہم اس طرح کی محبت کریں؟ تو اللہ نے ان کا جواب دیا کہ ارے منافقوں، پاگل اور بے وقوف تو تم ہو، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جس طرح حضور سے محبت کرتے تھے یہ تو خود اللہ کو مطلوب تھا کہ حضور سے ایسی ہی محبت کی جائے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی طرف، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے کچھ اس طرح سے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔
مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور پانی کے ذریعے تمہیں کئی قسم کے پھل عطا فرمائے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور اسی کی اگلی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بتاتے ہوئے تمام کافروں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اور مزید آگے ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جواب بھی دے دیا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا ایک خاص حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یعنی اس کے ذریعے سے کثیر لوگ گمراہ ہوئے، اور پھر آگے فرماتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کثیر لوگ اس سے ہدایت یافتہ بھی ہوئے، ہدایت بھی پائی گئی لوگوں نے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں فرما دیا کہ اس سے یعنی قرآن مجید سے گمراہ ہونے والے کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتا مگر وہ کہ جو فاسق ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ اور ہدایت کون پاتا ہے، اس حوالے سے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا ہدی للمتقین، یعنی اس سے ہدایت متقین پاتے ہیں، اور گمراہ ہوتے ہیں وہ جو فاسق ہوتے ہیں یعنی نافرمان ہوتے ہیں۔ اور نافرمان کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانے اور اس کے غلط مفہوم اور غلط معنی نکال کر لوگوں میں پھیلائیں، جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو راستہ ہی اپنے نیک بندوں کا بتائے صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے۔ اب اگر کوئی قرآن مجید ہی کی بات کرے مگر بولے کہ اولیاء اللہ کوئی شے نہیں، بزرگان دین کوئی شے نہیں، معاذ اللہ صحابہ کوئی شے نہیں، یا ثم معاذ اللہ انبیاء کو نہ مانے، یا مانے تو مردہ مانے اور کہے کہ اب معاذ اللہ ان کی ضرورت نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرے، تو جان لیں کہ ایسا شخص گمراہ ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید ہی کا اسلوب نہیں سمجھا کہ اللہ تو راستہ ہی نیک لوگوں کا بتا رہا ہے اور وہ معاذ اللہ انہی کے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ اور اب مزید آگے چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ تخلیق آدم کے حوالے سے سورہ بقرہ میں اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 ان آیات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، اور اس انداز میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جس پر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اس سے مراد دیگر انسان تھے کہ بعد میں آنے والے انسانوں نے پھر اس طرح کے اعمال کیے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور انہیں تمام اشیاء کے یعنی دنیا و آخرت میں جتنی اشیاء تھیں، چاہے وہ اس زمانے میں تھیں یا قیامت تک آنے والی جو شے تھی، ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔
پھر ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم خلافت کے زیادہ مستحق ہو تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، اور فرشتوں نے عرض کی اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں تمہیں نہ کہا کرتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں جو ظاہر اور چھپی ہوئی چیزیں ہیں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 تک، 30 to 33 تک کے آیات کا خلاصہ۔ اب ذرا اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، خالق ہے، مالک کل ہے، ہر علم ہر حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں ان سے مشورہ کیوں فرمایا؟ تو یہاں پر مفسرین اکرام یہ لکھتے ہیں کہ بندہ اگر کوئی بڑا کام کرنے جائے تو اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لینا یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنے حبیب مکرم کو آیت نمبر 159 میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرو۔ تو ہمیں بھی اگر اپنی زندگی کا کوئی اہم کام کرنا ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ اس کی فضیلتیں قرآن مجید میں بھی آئی ہیں اور کثیر احادیث طیبہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب مزید آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، 35، 36 کا خلاصہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ان کی علمیت دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے کہنے پر سجدہ کیا، سوائے ابلیس شیطان کے، جو اس وقت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پہلے فرشتوں کا بھی امام اور استاد تھا، مگر ایک غلطی کرنے پر یعنی اللہ کے قول کے مطابق اللہ کے نبی کی تعظیم نہ کرنے پر وہ کافروں میں سے ہو گیا اور شیطان ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک غور طلب نقطہ دیکھیں کہ بات ہے اللہ کے نبی کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کیا جائے، اس سے انکار کیا ایک شیطان نے، یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نبی کی تعظیم کا انکار کرے تو یہ شیطانوں والا عمل ہے، جبکہ مسلمانوں والا عمل اور فرشتوں والا عمل تو یہ ہے کہ اللہ اگر اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم دے دے تو اللہ کے نبی کے آگے سجدے میں سر بھی جھکا دینا چاہیے، مگر اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر کسی بھی غیر اللہ کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کی ممانعت ہے، اس لیے کسی نبی کو بھی اب سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ نے تعظیم اور عظمت انبیاء کرام کی بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں ان کو ماننا ہی پڑے گا اور ماننا ہی چاہیے۔ اگر کوئی حضور کی عظمتوں کو نہ مانے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا عمل شیطان کی پیروی میں ہے، ملائکہ کی پیروی میں نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کی پیروی تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے کہنے پر نبی کو سجدہ کر بیٹھے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی متعلق ایک اور اہم واقعے پر نظر ڈال لیتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 میں فرماتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں رہتے رہیے حضرت حوا کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ اس کو میں سے کچھ نہ کھانا، مگر وہاں پر بھی شیطان ملعون موجود تھا، تو اس نے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وسوسے میں ڈالا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت سے کھانے کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس درخت میں سے کچھ کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ مگر ظاہر سی بات ہے حضرت حوا بھی اللہ کے نبی کی زوجہ تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ کہاں سے شیطان کی اس طرح کی بات میں آتے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ہرگز نہیں کھائیں گے کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پھر شیطان ملعون کو یہ سازش سوجی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لی اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے والا پہلا شخص بن گیا، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس درخت میں سے کچھ کھا لو۔ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اصل تو ان کی نیت اللہ کی عظمت اور اللہ کی پیروی کی تھی، اور انہوں نے اللہ کا نام سن کر حضرت حوا نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، اور وہ درخت حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا کہ آپ بھی اس میں سے کچھ کھا لیں کیونکہ یہ شخص اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت میں سے کچھ کھا رہے تھے تو ان کے دل میں، ان کے ارادے میں یہ بات تھی، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ منع کیا ہے یہ کوئی سختی سے منع نہیں کیا ہوگا، بلکہ ایک تنبیہن اور ایک کوئی چھوٹی بات جیسے منع کی جاتی ہے اس طرح سے منع کیا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس سے جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ تم لوگ زمین پہ اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، تم ایک خاص مدت تک زمین میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لانے کے بعد اپنی اس لغزش پر معافی مانگتے رہے، روایات کے مطابق 300 سال تک کے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات سے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ مگر ہمارے ناظرین ذرا ٹھہریے، اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی کسی غلطی کو دیکھ کر معاذ اللہ انہیں گناہگار کہنا، یا معاذ اللہ گناہ کرنے والا کہنا، یا معاذ اللہ ظالم کہنا، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ انبیاء کو گناہگار کہے یا ظالم کہے تو ایسا کہنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء اکرام وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہے اور چنا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، یعنی اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بہترین چنے ہوئے بندے ارشاد فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے بندوں کو معاذ اللہ کوئی طعنہ دے یا معاذ اللہ گناہگار کہے تو ایسا شخص سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور اللہ کے احکامات کی کتنی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
اب مزید آگے چلیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے عمل کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو اب بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے لوگ کر رہے ہیں، مگر یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کافروں کا فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اب اس آیت کا شان نزول دیکھا جائے تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دین کی تبلیغ شروع فرما دی، تو یہودی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ عظمتوں کو تورات کی آیتوں سے چھپاتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، حضور کی محبت سے اپنے پیروکاروں کو روکتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ حق کو باطل کے بدلے نہ چھپاؤ بلکہ حق کو بیان کر دو۔ اب بدقسمتی سے اگر آج کل کے مسلمان کہلانے والوں کا حال دیکھا جائے تو ان کا بھی حال کچھ اسی طرح سے ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں موجود ہیں، اب بھی کچھ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں جو حضور کی عظمتوں کو چھپاتے ہیں اور ہر وقت اسی طرح کی بکواسات بیان کرتے رہتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو کچھ اختیار بھی نہیں، معاذ اللہ حضور کو علم بھی نہیں، معاذ اللہ حضور تو ہمارے تمہارے جیسے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں حضور کے بارے میں کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تو اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تو فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان رسول کو بھیج کر تو مومنوں پر احسان فرما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے رؤوف الرحیم فرمائے، اللہ تعالیٰ خود اپنے ملائکہ کو ملا کر حضور پر درود و سلام بھیجے اور اسی طرح حضور کی عظمتیں بیان فرماتا رہے اور حضور کی شان کو ورفعنا لک ذکرک فرما کے بڑھاتا رہے، مگر کچھ گمراہ بدعقیدہ لوگ معاذ اللہ اب بھی یہ عمل یہودیوں والا کر رہے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کو چھپاتے ہیں اور حضور سے تعلق کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کو ایسے لوگوں سے بھی بچائیں اور حضور سے تعلق محبت کا، ادب کا، عشق کا رکھیں جیسا صحابہ اکرام نے رکھا۔ اب اگر ہم پہلے پارے کی تفسیر کو، اس کے علوم کو مزید آگے ڈسکور کریں گے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے 73 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم خلاصتاً عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات شروع کی کہ اے بنی اسرائیل والو، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تم پر بڑا ظلم کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور یہ بڑی سخت آزمائش تھی، اور اللہ نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا، فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی غرق کر دیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس یعنی اپنی عبادت کے لیے الگ منتخب فرما لیا، تو بنی اسرائیل والوں نے جو بچھڑا تھا جس کے نام پر یہ سورہ بقرہ ہے، اس بچھڑے کی عبادت یعنی پوجا شروع کر دی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری توبہ پھر بھی قبول کر لی، کہ اللہ تعالیٰ تو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مگر یہ بنی اسرائیل والے اتنے ناشکرے تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تمہارا یقین ہرگز نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات دیکھے کہ یہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو آسمان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے
بعد جو دوبارہ بنی اسرائیل کی قوم مارز وجود میں آئی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رزق اور خاص دسترخوان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں میں سے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ پھر انہی بنی اسرائیل قوم والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا تھا کہ پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، تو ان تمام بنی اسرائیل والے اس پانی سے سیر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق خوب کھاؤ پیو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، مگر پھر یہ بنی اسرائیل والے اتنے ناشکرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترنے والے دسترخوان پر بھی اعتراض کر بیٹھے اور کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہمیں تو دیگر چیزیں بھی چاہیے جو کہ زمین سے اگائی جاتی ہیں، جیسے کہ ککڑی ہو گئی، گندم ہو گئی، مسور کی دال ہو گئی اور پیاز ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہتر چیز چھوڑ کر گھٹیا چیزیں مانگتے ہو، اگر ایسا ہی ہے تو پھر مصر یا کسی اور شہر چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ مگر انہوں نے پھر بھی سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کی شکل بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ اب ذرا دیکھیں اسی کی اگلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بھی اس کا مقصد یہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو اتنی تفصیل بیان کی ہے یہ کیوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا ہے، کہ ہم بھی ان واقعات سے نصیحت یہ حاصل کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم کھا رہے ہیں تو کھائیں بھی، اس کا شکر بھی ادا کریں، اس کی اطاعت و عبادت بھی اسی کی کریں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے منکر کو لعنتی کہا۔ اب دیکھیں لعنتی کہنے کی وجہ کیا تھی اور وہ کس بات کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب ذرا اس کا مفہوم دیکھ لیجئے کہ یہاں بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، کہ جب ان کی پرانی کتابوں میں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود تھے، اور یہودیوں کا تو یہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں کافروں پر فتح نصیب کر دیتا تھا۔ کس وجہ سے؟ حضور کے وسیلے کی وجہ سے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو تم اس کے منکر ہو گئے، پھر اللہ نے کہا کہ لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ اب ذرا یہاں پہ رک کر اندازہ کیجئے اور غور کیجئے ہمارے تمام ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب پہلی کتابوں میں حضور کا ذکر تھا تو یہودی لوگ بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب حضور بظاہر خود تشریف لے آئے تو یہودی لوگ بھی منکر ہو گئے، حضور کو بھی چھوڑ دیا، حضور کے وسیلے کو بھی چھوڑ دیا، اور جب حضور کو اور حضور کے وسیلے کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ تو آج بھی مسلمان ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کچھ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کا وسیلہ نہ مانا جائے، حضور کا وسیلہ نہ لیا جائے۔ تو جان لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 89، جو کوئی حضور کے وسیلے کا انکار کرے آپ انہیں قرآن کی
آیت سنا دیں کہ اللہ کہتا ہے لعنت ہو انکار کرنے والوں تم پر۔ مزید آگے چلیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کا تذکرہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں نبی بن کر تشریف لائے تو اس وقت یہ لوگ جادو وغیرہ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی تمام بڑی بڑی معتبر کتابیں اٹھا کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تاکہ کوئی لوگ اس سے جادو وغیرہ نہ سیکھ سکیں۔ مگر بنی اسرائیل والوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمام کتابیں نکال لیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت سلیمان تو حکومت ہی ان کتابوں کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی اور تمام لوگ اندھا دھند جادو سیکھنا شروع ہو گئے اور معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تنقید کرنے لگے۔ اسی بات کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ ان کے حوالے سے عوام میں بہت زیادہ غلط باتیں مشہور ہیں جن کی کوئی بھی معتبر عالم دین تصدیق نہیں کرتا۔ پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی معتبر کتاب میں ان کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جو عوام میں مشہور ہو۔ البتہ ان کا تذکرہ اور ان کا واقعہ صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جادو سکھانے کا استاد بنا کے بھیجا، اور جب کوئی جادو سیکھنے ان کے پاس آتا تو یہ اسے جادو سے منع کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور تمہیں اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، ایک اور انتہائی اہم ٹاپک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے سے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اس زمانے میں راعنا کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ راعنا کے 2 معنی تھے۔ ایک معنی تھا کہ ہم پر رعایت کریں، یہ صحابہ اکرام کہتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گفتگو ان کے سمجھ میں اگر نہیں آتی تھی تو وہ حضور سے کہتے تھے حضور ہم پر رعایت کریں، یعنی راعنا یا رسول اللہ۔ اور اسی راعنا کا ایک معنی تھا چرواہا، اور جب یہودی یہ سنتے تھے کہ صحابہ اکرام یہ بول رہے ہیں تو معاذ اللہ وہ حضور کی توہین کے لیے کہتے تھے راعنا یعنی اے چرواہے، معاذ اللہ۔ تو جب یہ لفظ ایسا مشہور ہو گیا کہ جس کے 2 معنی نکلتے تھے، صحابہ اکرام اچھے معنوں میں استعمال کرتے تھے مگر یہ برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے قیامت تک کے لیے امت کو بارگاہ رسالت کا ادب سکھا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہو، اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، تو ہرگز ایسا لفظ حضور کی بارگاہ میں نہ بولا جائے۔ تو ہمارے ناظرین حضور کے ادب کا بڑا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یعنی جو حضور کے ادب کا خیال نہ رکھے اور الفاظ بے باکی سے استعمال کرے، اللہ نے فرمایا وہ تو کافر ہے اور اس پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا جائے تو ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے، یعنی کچھ بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ایسے ہیں جو کہ حضور کے لیے معاذ اللہ مرنے کا لفظ استعمال کر لیتے
دیتے ہیں یا کہتے ہیں معاذ اللہ موت آ گئی یا کہتے ہیں معاذ اللہ مر گئے، تو ذرا اس الفاظ کو اسی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدے پہ رکھ کر دیکھیں تو یہ الفاظ تو ایسے ہیں جو کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، آپ اس کو بولیں تمہارا باپ مر گیا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو، آپ اس کو بولیں تمہاری ماں کو موت آ گئی تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ تو ایسے الفاظ جو کہ عام انسانوں کو بولے جائیں تو برے لگیں، کوئی معاذ اللہ حضور کو کہے کہ مر گئے، معاذ اللہ حضور کو کہے موت آ گئی، تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ایسا شخص قرآن کی روح سے کتنا بڑا گمراہ اور بے دین ہے۔ حضور کے لیے تو جب بھی الفاظ کا استعمال کیا جائے یہی کہا جائے کہ حضور وصال فرما گئے، حضور پردہ فرما گئے، کیونکہ حضور کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ اسی سورہ بقرہ میں آگے ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں، حضور کے مقامات بیان کرتا ہے کہ مسلمان اور ایمان والے حضور سے محبت کریں اور حضور کی عظمتوں کو مانیں، اقرار کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عن اصحاب الجحیم، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ حضور کتنے عظیم ذات ہے، حضور کی کتنے شرف والے، کتنی عظمتوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے اس کا شان نزول دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے بڑی شدید کوشش فرماتے اور اپنے آپ پر بوجھ محسوس کر لیتے، بوجھ اٹھا لیتے کہ کسی طرح سے لوگ ہدایت پر آ جائیں، کسی طرح سے لوگ راہ راست پر آ جائیں، کسی طرح سے لوگ شرک و کفر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے اتنی مشقت برداشت فرما رہے ہیں اور کافروں کے ایمان نہ لانے کو اپنے آپ پر اتنا بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دلاسا اور ڈھارس دینے کے لیے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ تو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان نہ بھی لائے اور جہنم میں بھی چلا جائے تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ڈھارس دے دی کہ اے میرے پیارے، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں جہنم میں گئے، وہ گئے تو ان کے اپنے عمل ان کو لے گئے، آپ بے فکر رہیں کہ آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کے آخری پارٹ اور آخری ٹاپک کی طرف، جس میں ذکر ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ اس کی عربی یعنی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم کو تاکید کی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھو۔ اب یہاں پہ ذرا رک کر ہمارے ناظرین پھر سے ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، جو کہ آج آپ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مقام کو نماز کا مقام بنا لو، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں
اب خود ذرا سا اندازہ کریں ہمارے ناظرین کہ اللہ تو اپنے نبیوں کا اتنا خیال رکھے کہ ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی اس طرح باقی رکھے کہ مسلمان اس کو نماز کا مقام بنا لے۔ آج بھی جو طواف اور حج کرنے جاتے ہیں مسلمان، تو وہاں پر نماز کے لیے بہترین جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس طرف نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کے قدموں کے نشانوں کا بھی اتنا حیا رکھے اور اتنا پاس رکھے۔ سوچئے ذرا وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو براہ راست نبیوں سے توسل کا انکار کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ تو اپنی نماز کا وسیلہ بناتا ہے نبیوں کے قدموں کی جگہ کو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما لی اور اس کو پاک صاف کر دیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ مشہور دعا کی جو کہ ہمارے احباب آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی کہ اے ہمارے اللہ، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب کا پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ یہاں پہ ہمارے ناظرین ایک اور ذرا قابل غور بات پر توجہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 600 سال سے بھی پہلے کے وقت کے نبی ہیں۔ وہ حضور کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے حضور کی آمد کا تذکرہ اپنی دعا میں اللہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ کو اتنی یہ بات پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ مسلمان آج کہلانے والے کتنے بدبخت ہیں کہ جب آج حضور کی آمد کا ذکر اور تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معاذ اللہ اسے بدعت کہنے لگتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ تذکرہ ہے جو کہ حضور کی آمد سے بھی سینکڑوں سال پہلے انبیاء کرتے رہے ہیں اور انبیاء کی سنت ہے۔ تو آج ہمارا یہ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل سے ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے مختصر وقت میں اور جامع گفتگو کر کے ہم اگلے پاروں پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔